بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی: امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون۔ سلسلہ تذکیر و موعظت کی یہ 8ویں کڑی ہے۔ کل توحید کے اہم موضوع پر سورہ زمر کی چند آیتوں کی روشنی میں گفتگو کی گئی تھی۔ آج اسی سلسلے میں مزید کچھ مذاکرے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ میں نے سورہ نمل کی چند آیتیں اس وقت تلاوت کی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے خالق و مالک کی طرف متوجہ کیا ہے، اور اس کائنات کا جو بھی نظام ہے، طبعی نظام ہے، اور اس کائنات کا فطری اور خلقی نظام ہے، اللہ تبارک و تعالی شانہ نے زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، دریا، درخت، پہاڑ سب پیدا فرمائے ہیں، اور وہی اس کا خالق اور وہی اس کا مالک ہے۔ کائنات کا نظام کائنات کے بنانے کے بعد سے برابر اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت سے چلا رہے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی زندہ ہے اور وہی نظام کائنات کا قائم رکھنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور نظام کائنات کو قائم نہیں رکھ سکتا، کسی کے بس میں نہیں ہے، کسی کی قدرت میں نہیں ہے، طاقت میں نہیں ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے عام ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے عام فہم انداز میں اپنی قدرت کی کچھ نشانیوں کے ذریعے اپنی ذات کی توحید کی طرف اللہ تعالیٰ نے بندوں کو متوجہ کیا ہے۔ پہلا سوال اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین سے متعلق کیا ہے۔
کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا۔ امن خلق السماوات والارض، وہ کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور تمہارے لیے آسمانوں سے پانی برسایا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَہْجَةٍ، پھر ہم ہی نے تو اس پانی کے ذریعے سے خوبصورت اور سرسبز و شاداب کھیتیاں اور باغات پیدا کیے اور تیار کیے۔ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے اندر اس کی کوئی طاقت نہیں تھی کہ تم زمین سے درختوں کو یا کھیتیوں کو اگاتے اور پیدا کرتے۔ یہ حقیقت عام فہم ہے، اس میں بار بار غور کرو اور اس کے بعد جواب دو۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ہے، کوئی اور معبود بھی ہے جس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اور جس کی خوشنودی کے ذریعے سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی فکر کی جائے؟ تم ہی جواب دو اور ان باتوں میں غور کر کے اپنے ضمیر سے پوچھو اور سوال کرو، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ لیکن اس کے باوجود بہت سے بندے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسری چیزوں کو بھی اس کی قدرت میں شریک کرتے ہیں یا اس کی قدرت کے حصے دار سمجھتے ہیں۔ بل ہم قوم یعدلون، ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں اور ناانصافی کرنے والے لوگ ہیں۔ دوسرا سوال اللہ نے فرمایا، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسی وجعل بین البحرین حاجزا۔ ان مثالوں میں غور کرنے کے بعد پھر اس میں غور کرو کہ وہ ہستی کون ہے جس نے اس مسلسل تیزی کے ساتھ گھومنے والی زمین کو قرار اور سکون عطا کیا ہے۔ یعنی مسلسل گھوم رہی ہے اور مسلسل چل رہی ہے، لیکن اس تیز رفتار گھومنے اور چلنے اور دوران کے باوجود اس کے اوپر بستیاں قائم ہیں، آبادیاں قائم ہیں، بازار ہیں، محلات ہیں، مکانات ہیں، اور اس کے اوپر نہریں نکالی گئی ہیں جو نہریں اپنی جگہ سے بہتی ہیں، ادھر ادھر نہیں ہوتی، پھیلتی نہیں ہیں، اور اسی طرح اس پر جو آبادیاں ہیں وہ گرتی نہیں ہیں اور وہ ڈاواڈول نہیں ہوتی ہیں، اور اس پر جو لوگ ہیں وہ چلنے میں، پھرنے میں، کاروبار زندگی کے اندر کسی قسم کی پریشانی نہیں اٹھاتے، اور اس دھرتی کے اوپر، اس زمین کے اوپر اس قدر تیزی سے دوڑنے کے باوجود اس کے اوپر بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اور جعل بین البحرین حاجزا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دو سمندروں کے درمیان میں آڑ بھی کر رکھی ہے اور اس کے درمیان میں برزخ اور رکاوٹ بھی بنا رکھی ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ان قدرتوں میں غور کرو اور اس کے سنبھالنے والے، چلانے والے کی نشاندہی کرو اور اسے متعین کرو کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ کیا مخلوق میں سے کوئی اس کی قدرت رکھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر اس کا جواب دو، اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہو سکتا ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، جو لوگ اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی اس کی قدرت میں شریک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں، انہوں نے علم نہیں حاصل کیا یا اللہ کی دی ہوئی عقل و فہم سے کام نہیں لیا۔ تیسری بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، وہ کون ہستی ہے جب آدمی بے چین ہو جاتا ہے تو اس کی نظر سوائے اس کے کسی اور پر نہیں جاتی، اور سب طرف سے منہ موڑ کے، سب طرف سے آنکھیں بند کر کے اسی ایک غیبی قوت اور طاقت کو آواز دیتا اور پکارتا ہے، اور جب وہ اس کو پکارتا ہے تو وہ اس کی آواز کو سنتا بھی ہے
اور اس کی تکلیف کو دور بھی کرتا ہے، اور تم کو زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر پیدا کیا ہے، وہ کون ہے؟ اس پر غور کرو۔ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا، اور جب وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا تو اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود کا تصور کیا جا سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس میں دھیان دیتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں، باقی اکثریت جو ہے وہ اس بات کو نہیں سمجھتی۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر۔ اب چوتھا سوال اللہ تعالیٰ یہ قائم فرما رہے ہیں کہ جب خشکی اور تری کے اندھیروں میں تم بہک جاتے ہو، بھٹک جاتے ہو، امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بر خشکی اور بحر دریا، تو دریاؤں میں بھٹک گئے، کشتیاں بھٹک گئیں، اور اس زمانے میں تو کمپاس وغیرہ بھی نہیں تھے، لوگ اس میں بھٹکتے تھے اور اب بھی بھٹکتے ہیں، باوجود لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے بھی لوگ بھٹکتے ہیں۔ جیسے سمندر کے بہت سے حادثات ایسے ہیں جن کے بارے میں ابھی تک دنیا کی ٹیکنالوجی اور سائنس اور تحقیق ان کے بہک جانے اور ان کے بھٹک جانے اور ان کے گم ہو جانے کا پتہ نہیں چلا سکی۔ برسہ برس سے کوشش جاری ہے لیکن کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ تو آج بھی بھٹکنا ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دریا میں بھٹکو یا خشکی میں، اس کے اندھیروں میں، رات کے وقت کہیں سے کہیں آدمی نکل جائے اور اپنی منزل کو کھو بیٹھے اور اندھیرے میں بھٹک جائے، تو کون ہے جو سیدھا رستہ دکھاتا ہے؟ کون ہے جو گھر پہنچاتا ہے اور اپنی منزل تک آدمی کی مدد کرتا ہے؟ اور اسی طریقے سے جب زمین خشک ہو جاتی ہے اور سخت قسم کی مصیبتوں میں اور وبائی امراض میں لوگ خشک سالی کی وجہ سے اور اپنی بدعمالی کی وجہ سے متاثر ہو جاتے ہیں، مبتلا ہو جاتے ہیں، تو کون ہے جو یرسل الریاح بشرم بین یدی رحمتی، جو خوشخبری کی ہوائیں چلاتا ہے اور اپنی رحمت کے بھیجنے اور اپنی رحمت کے پہنچانے کی اطلاع دیتا ہے اور پہنچاتا ہے اور اس مصیبت سے اور اس مشکل سے نکالتا ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کیا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے جو آدمی کو مایوسی کے بعد امید دلائے اور خشکی اور مایوسی کے بعد ہوائیں بھیجے اور بارش برسائے اور مشکلات کو دور کرے اور مصائب سے نجات دلائے۔ وہ صرف اللہ ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، تو پھر کیا اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی پوجنا چاہیے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کی وہی معبود بنا کر اس کی رضا اور خوشنودی کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، اگر کوئی کرتا ہے تو ان لوگوں کے شرک سے اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جسے اللہ کے ساتھ اس کی قدرت میں، اس کی حکمت میں، اس کے افعال میں اور اس کی کاموں میں اور ارادوں میں کسی کو شریک کیا جائے، اس کو شریک کیا جائے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ اس کے ساتھ شرک ہے اور ناحق شرک ہے، اور اس ناحق شرک سے اللہ تبارک و تعالی شانہ بلند ہے۔ لوگوں کا یہ ایسا کرنا خود ان کی اپنی تباہی کا سبب ہے۔ پانچواں سوال اللہ نے کھڑا کیا، امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کس نے مخلوقات کو سب سے پہلے پیدا کیا اور اس کے بعد ان مخلوقات کو دوبارہ موت دینے کے بعد اٹھائے گا؟ وَمَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین سے تمہیں کون روزی دیتا ہے؟ یعنی آسمان سے بارش برساتا ہے اور بارش ہی زمین سے پیداوار کا سبب بنتی ہے، اور اگر پانی نہ ہو تو زمین پیداوار نہیں کر سکتی۔ تو وہ کون ہے جو آسمان سے روزی دیتا ہے اور بارش برسانے کے بعد پھر زمین سے نکالتا ہے؟ کبھی آدمی غور کرے، میلوں زمین میں کھودتا چلا جائے، کسی بڑے سے بڑے کھیت کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا ہوا ہے، کسی باغ میں کھودتا چلا جائے، نہ وہاں پھل رکھے ہوئے ہیں، نہ کوئی ذخیرہ رکھا ہوا ہے، بس اسی مٹی کو اور اسی پانی کو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے پھل بناتا ہے
اور پھل بھی کیسے بدل بدل کے ایک ہی زمین ہے، ایک ہی صاحب کا کھیت ہو، ایکڑوں پر پھیلا ہوا ہو، کہیں انہوں نے اناج غلہ ڈالا ہوا ہے، کہیں پھل لگایا ہوا ہے، کہیں انہوں نے کسی قسم کا غلہ ہے، کہیں کسی قسم کا غلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی زمین پر ایک ہی پانی سے الگ الگ اجناس دے رہا ہے اور الگ الگ اجناس کو پیدا فرما رہا ہے۔ اسی طریقے سے پھلوں کا حال ہے کہ ایک ہی باغ میں کسی نے سینکڑوں قسم کے پھل کے درخت لگائے ہیں، اسی کنویں سے اسی بور سے پانی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس میں مختلف پھل پیدا کرتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ فرمایا کہ دیکھو آپس میں لگے بندھے ملے جلے پلاٹوں پر اللہ رب العزت کہیں پر خوشے دار کہیں بے خوشے کے قسم قسم کے پھل لگاتا ہے، اور ان کے ٹیسٹ بھی الگ، ان کے کلر بھی الگ، ان کی شکلیں بھی الگ، ان کے مزے اور لذتیں بھی الگ۔ یہ اللہ تعالیٰ غور کرو تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے عقل مندوں کے لیے۔ لیکن بڑے بڑے عقل مند جب اپنی عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتے تو ان کی عقلیں بہک جاتی ہیں، اور وہ بجائے اس سے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اللہ کے غیر تک پہنچ کے اٹک جاتے ہیں اور اس سے آگے بڑھ نہیں پاتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان 5 سوالوں کو جو عام فہم ہیں اور کسی بھی بندے کے سمجھ میں آ سکتے ہیں، مسلم غیر مسلم کا بھی فرق نہیں ہے، جسے بھی اللہ نے عقل دی ہے وہ ان باتوں کا، ان سوالوں کا جواب اپنے ضمیر سے پوچھ سکتا ہے، اپنے من سے مانگ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے نزدیک اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی ان چیزوں کا خالق اور مالک اور متصرف ہے، اور نظام کائنات کے چلانے میں کوئی اور ہے یا اس کے ساتھ شریک ہے، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ذرا اس کا کوئی ثبوت تو پیش کرو۔ اللہ نے اپنی قدرت کے یہ سارے ثبوت پیش کر دیے ہیں، اور تم بھی تو کوئی ثبوت پیش کرو۔ کوئی ہے جو ان چیزوں کا خالق مالک بننے کا مدعی ہو سکتا ہے؟ اور اگر تم نے کسی کو خامخواہ اس کا خالق مالک بنا دیا ہے تو پھر اس کے ذریعے سے ان کاموں کو کرا کے دکھاؤ اور ان کاموں کو بنا کے بتاؤ۔ ظاہر ہے کہ کوئی ایسا کر نہیں سکتا۔ دنیا کی ساری مخلوق اور دنیا کے سارے مذاہب کے ماننے والے جب ان کی گاڑی اٹک جاتی ہے اسباب میں، اور ان کی گاڑی اٹک جاتی ہے عقل و خرد کی کوششوں میں، تو بے ساختہ ان کا ضمیر ایک ایسی اندیکھی طاقت کو پکارتا ہے اور ایک ایسی غیبی قوت کو آواز دیتا ہے، اور اس کے بارے میں اپنے دل میں اطمینان محسوس کرتا ہے کہ جو اس کی اس مصیبت کو دور کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا نام کچھ بھی رکھا جائے وہ اللہ تبارک و تعالی شانہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور اس پر توکل یہ مومنین کی صفت ہے۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ رکھیں، اور پھر کسی قسم کی غلط فہمی میں یا کسی قسم کی غلط روش میں مبتلا نہ ہو۔ یہ مسلمانوں کو اپنے بارے میں سوچنا اور غور کرنا چاہیے۔ بہت سے مسلمان لبرل قسم کے ہو گئے ہیں، اور بہت سے مسلمان وہ جو ہیں جدید تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور مذہبی تعلیم اور کتاب و سنت کی تعلیمات سے محرومی کی وجہ سے، نادانی سے بہت سی ایسی باتیں کہتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سنتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں جو باتیں حقیقت کے بالکل مغایر ہیں۔ ایسے لوگ بھی اگر کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی ان آیتوں پر غور کریں تو ان کا ضمیر اور ان کا من بھی پکار اٹھے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو کائنات کے خیر اور شر کا مالک ہو، اور کائنات کے نفع و نقصان کا مالک ہو، اور مخلوقات کی حفاظت کرنے پر قادر ہو۔ ایسا اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ مختلف قسم کے خیالات مختلف مواقع کے اوپر لوگوں کے اندر پیدا ہوتے رہتے ہیں اور اس کے اسباب بن جاتے ہیں، کبھی ماحول کی وجہ سے اور کبھی نادانی کی وجہ سے، کبھی جہالت کی وجہ سے۔ تو اس سلسلے میں
چند ایک باتیں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات میں سے جو آپ نے صحابہ کے ذہن کو مزاج کو بنانے کے لیے فرمائی ہیں اور موقعوں پر اور واقعات سے جوڑ کر تربیت فرمائی ہے، ایسے چند مثالیں احادیث صحیحہ کی روشنی میں بتا کر ہم اپنے آج کے اس درس کو ختم کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ ہے سورج گرہن کا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادے حضرت ابراہیم ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا غالباً 2 برس یا اس سے کچھ آگے پیچھے عمر میں، تو حضور علیہ السلام کو اس سے بڑا صدمہ ہوا۔ ظاہر ہے کہ پہلے بھی آپ کی نرینہ اولاد کا انتقال مکے میں ہو چکا تھا، اور یہ بچہ ذرا بڑا بھی ہونے لگا تھا اور عمر بھی 2 سال کے قریب ہو گئی تھی، لیکن جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو حضور علیہ السلام بہت مغموم تھے۔ نہ صرف یہ کہ آپ اور آپ کی وجہ سے پورا مدینہ سوگوار تھا، اور سارے مسلمانوں مردوں اور عورتوں کے قلوب وہ غمگین تھے۔ اتفاق سے اس دن چاند گہن ہوا یا سورج گہن ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورج گہن کی نماز پڑھائی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر بہت سے حقائق کا غیب کی حقیقتوں کا کشف فرمایا۔ قبلے کی دیوار پر بخاری شریف میں جگہ جگہ طویل روایت آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الکسوف کے دوران مسجد کی قبلے کی دیوار میں جنت، دوزخ اور سارے غیب کے حقائق کو اپنی آنکھوں سے مشاہدتاً دیکھا۔ اللہ پاک نے ان کو سب دکھایا۔ اس دن حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا، اور اس خطبے میں مسلمانوں کو یہ فرمایا کہ لوگوں، چاند اور سورج کو جو گہن لگتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ کسی کی موت سے اور کسی کی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ خطبے میں آپ نے مسلمانوں کو کیوں ارشاد فرمایا؟ اس لیے کہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگوں کا، جاہلیت کے لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ جب دنیا میں کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے یا کسی عظیم شخصیت کی موت ہوتی ہے تو سورج کو گہن لگتا ہے یا چاند کو گہن لگتا ہے، یعنی سورج چاند جیسی مخلوقات بھی اس غم میں شریک ہوتی ہیں۔ یہ بدعقیدگی تھی، یہ اسلام کے عقیدہ توحید کے خلاف ایک بات تھی، جو اگرچہ کہ اس وقت مسلمانوں نے کہی نہیں، لیکن حضور علیہ السلام نے اس وقت مذاکرہ ضرور فرمایا تاکہ جاہلیت کا کوئی خیال اس وقت میں لوٹ کر نہ آ جائے اور اس حادثے سے میل نہ کھا جائے کہ آج ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا اور آج ہی سورج کو گہن لگا۔ تو ایک باطل خیال اور جاہلی عقیدہ زندہ ہو سکتا تھا اور اس کے جراثیم پھیل سکتے تھے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے خطبے میں لوگوں کو متوجہ کر دیا کہ دیکھو، سورج چاند کا گہن لگنا یہ اللہ کی قدرت سے اس کا تعلق ہے، کسی حادثے سے اس کا تعلق نہیں، کسی کی موت اور زندگی سے اس کا تعلق نہیں۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تھے مدینہ منورہ سے، تو اہل مکہ نے آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا تھا، اور پھر وہاں سے آپ کو واپس ہونا پڑا۔ ایک تفصیلی واقعہ ہے تاریخ کا، سیرت کا۔ آج کل آپ لوگ سیرت کا مطالعہ کر ہی رہے ہوں گے اور اس میں یہ سب چیزیں آ ہی رہی ہوں گی۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک دن رات میں جب سب لوگ سو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بارش فرمائی، تو حدیبیہ میں اس قیام کے دوران بارشیں ہوئیں۔ بارش ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح کو مسلمانوں کو جو آپ کے ساتھ میں تھے ان سے خطاب کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آج بہت سے میرے بندے مومن بن گئے اور بہت سے میرے بندے کافر بن گئے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رات بارش ہوئی تھی تو بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بارش ہو گئی، اور بعض لوگوں نے کہا فلاں ستارے کے فلاں ستارے کے ساتھ جڑنے سے یا فلاں ستارے کے طلوع ہونے سے بارش ہوئی۔ تو جن لوگوں نے اسے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے منسوب کیا وہ مومن بن گئے، اور جن لوگوں نے اسے اللہ کے غیر سے منسوب کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے ایسے بندوں نے میرے ساتھ کفر کیا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام ایک مرتبہ سفر میں گئے تھے،
سفر میں انہوں نے دیکھا کہ مکہ کے مشرکین حرم کے کچھ پتھر اپنے ساتھ میں لے آئے ہیں، اور وہ راستے میں جہاں کہیں ان کو عبادت کرنے کا جی چاہتا کہ عبادت و بندگی کرنا بھی ایک دل کی تمنا ہے، تو وہ سب ہر کسی دل میں ہوتی ہے۔ تو انہوں نے وہ لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ وہ پتھر نکال لیتے اپنی جھولی میں سے، وہ سامنے رکھ دیتے، وہ چونکہ حرم سے لائے ہوئے تھے تو اسی لیے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنے جذبات کی تسکین کر لیتے تھے۔ تو صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، انہوں نے ایسا عمل کیا تو نہیں، لیکن جب مدینہ واپس آئے یا مکہ، تو انہوں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے ایسا دیکھا ہے کہ مشرکین حرم کے پتھر لے جاتے ہیں، اور جب کبھی ان کے اندر بندگی کا جذبہ جوش مارتا ہے تو چونکہ ہر جگہ حرم تو ہے نہیں، تو اس لیے وہ حرم کے پتھر رکھ کر ان کو سجدہ کر لیا کرتے تھے۔ اس وقت ہمارے دل میں بڑا ولولہ اور جوش پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہم اپنے نبی کو سجدہ کیا کریں۔ اگر لوگ حرم کے پتھر کو کرتے ہیں تو ہم اپنے نبی کو کیوں نہ کریں جو اللہ کے لاڈلے اور محبوب ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے غیر کو سجدہ کرنا جائز نہیں، اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورت سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ اجازت نہیں اس لیے کوئی بھی کسی کو سجدہ نہ کرے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ اذان کا بھی آپ اپنے سامنے رکھیں۔ اذان کا واقعہ یہ ہے، بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام کو، صحابہ کو فکر تھی کہ اب مجمع بڑا ہو گیا، مسلمانوں کے کئی محلے ہو گئے تھے، دور دور تک مدینے میں مسلمان پھیلے ہوئے تھے، تو نماز کے وقت نماز کو بلانے کے لیے کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں مشورہ ہوا تو بعض حضرات نے حضور علیہ السلام کے سامنے یہ رائے رکھی کہ آگ جلائی جائے۔ اس زمانے میں اعلانات کے لیے آگ جلائی جاتی تھی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مشرکین کا طریقہ ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ سنگھارا بجا دیا جائے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نصارہ کا طریقہ ہے، یہ مناسب نہیں۔ کسی نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، آپ نے فرمایا یہ یہود کا طریقہ ہے، یہ مناسب نہیں، وغیرہ مختلف شکلیں آئیں سامنے جو اس زمانے میں تھیں اطلاع کرنے کی۔ تو ہر چیز کو بعض قوموں کی خاص علامت ہونے کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلانے اور نماز کی طرف بلانے کے لیے اس کو مناسب نہیں سمجھا، اور پھر بات ختم ہو گئی۔ اور یہ فکر نبی کو بھی تھی کہ کوئی اچھا مناسب سا طریقہ جو توحید کے مناسب ہو اور اسلام کے مزاج کے مطابق ہو اس کو اختیار کیا جائے۔ کئی دن اس میں نکل گئے، اور اس کے بعد ایک دن کسی صحابی کے خواب میں فرشتے نے بتایا اذان کا یہ طریقہ جو آج تک ہم لوگوں کے اندر رائج ہے اور ہم لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی بڑا تفصیلی ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل میں اور اسلام کی ہر چھوٹی بڑی تعلیم میں عقیدہ توحید کو ملحوظ رکھا ہے، اور کوئی ایسا شائبہ بھی نہیں پیدا ہونے دیا جس سے عقیدہ توحید متاثر ہو سکے۔ تو یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمان اپنے دین کو خوب اچھی طرح سمجھیں، اور اپنے دین کو سمجھ کر اپنے اندر اس کو مضبوط کریں۔ ایمان ہی بڑی چیز ہے اور توحید ہی بڑی دولت ہے۔ توحید و رسالت اور عقیدہ آخرت، یہ تین چیزیں مل کر کے ہمارا دین بنتا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں، اور تمام سامعین سے اور استفادہ کرنے والوں سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم عقیدہ توحید کے بارے میں اچھی طرح جانکاری حاصل کریں۔ اگرچہ اس زمانے میں بعض لوگ اس عقیدہ توحید کے اندر بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں، لیکن جو علماء نے اعتدال کا راستہ بتایا ہے اس کی روشنی میں ہمیں اپنے عقیدہ توحید کو بار بار سمجھنا چاہیے، بار بار غور کرنا چاہیے، اور ہر کسی ایسے کام سے اپنے آپ کو دور اور محفوظ رکھنا چاہیے جس سے اندیشہ ہو
کہ یہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کی روشنی میں کہیں شرک میں شامل نہ ہو جائے اور کہیں اللہ تبارک و تعالی شانہ کی غضب کا سبب نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کریں، اور یہ موقع ہے جس وقت میں ہم لوگ ایک زبردست آزمائش سے گزر رہے ہیں، اور ایک سخت بیماری نے پورے عالم کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، جس سے سارا عالم حیران ہے۔ بڑی بڑی سپر پاورز اور بڑی بڑی طاقتیں سرنگوں ہو گئی ہیں اور ہتھیار ڈال رہے ہیں، بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعلان ہے اور بڑی سخت آزمائش ہے اس وقت۔ اگر ہم اب بھی نہ جاگیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کو نہ سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ و استغفار کے ساتھ رجوع نہ ہوں، تو پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اور بھی مشکلات میں اضافہ کر سکتا ہے اور کوئی فیصلے کی گھڑی سامنے آ سکتی ہے۔ اس لیے ابھی ہمیں توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، رو رو کر دعائیں مانگنا چاہیے، اپنے لیے، اللہ کے سارے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کے غضب سے اللہ کی ساری مخلوق محفوظ و مامون رہ جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العزت سے دعاؤں کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزاریں، اور طرح طرح کی باتیں جو اس وقت سوشل میڈیا پہ گشتیں کر رہی ہیں اور لوگ اپنی اپنی رائیں اور اپنے اپنے خیالات ہمارے سامنے لا رہے ہیں، جس سے ہم کنفیوز ہو جا رہے ہیں، تو ایسے وقت سوائے علماء ربانیین کے اور کسی کی بات پر بھروسہ نہ کریں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔